السلام علیکم جی حاضرین، آج بہت غور سے آپ سنیے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ آج قومی اقتصادی امور جو پارلیمنٹ کی ہے، قومی اسمبلی کی، اس کی میٹنگ ہوئی اور ہم وہاں موجود تھے۔ ہم نے سوچا کہ اس میٹنگ میں سے تو کوئی بڑی سٹوری نہیں نکل رہی، لیکن آہستہ آہستہ جب باتیں چلتی رہیں اس میٹنگ میں تو ایک بڑی دھماکہ خیز خبر نکل آئی۔ وہ یہ ہے کہ جو بیرون ملک سے کچھ اداروں نے اور کچھ ریاستوں یا ملکوں نے ڈالر میں پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے کچھ رقم دی گزشتہ 2-3 سالوں میں۔ وہ جو رقوم تھیں وہ جن منصوبوں کے لیے دی گئیں وہاں سے وہ غائب، وہ رقوم وہاں سے غائب۔ آج کی میٹنگ میں پتہ چلا کہ وہاں سے ٹرانسفر کر کے وہ رقوم دوسرے منصوبوں کو دی گئی ہیں۔ مثلا چکوال کا منصوبہ ہے تو سندھ میں کسی نے کہا کہ، یا پنجاب کے اس سرے پر کسی نے کہا کہ بھائی یہ پیسے جو ہیں یہ ہمارے منصوبے پر منتقل کر دیں، تاکہ وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے اس کی، اور وہ منتقل ہو گئے۔ اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ان پیسوں کا کیا بنا۔ اس پہ میٹنگ ہوئی ہے آج۔ صورتحال آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کیا ہے۔ اگر میں زیادہ بولوں گا تو کہیں گے کہ شاید یہ ہم ان لوگوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، ان لوگوں نے جو کہا وہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ میرا بڑا موضوع نہیں ہے آج کا۔ آج کا بڑا موضوع یہ ہے کہ 9 مئی سے 9 دسمبر تک کیا ہوا، ان 7 مہینوں میں کیا ہوا۔ 9 مئی تو آپ کو یاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک بھر میں جگہ جگہ جلسے ہوئے اور تشدد ہوا، اور ایسے مظاہرے کیے گئے کہ جن کا نقصان ہوا، اور وہ نقصان صرف ایک طبقہ اس ملک کا نہیں کہہ رہا، دوسرا طبقہ بھی کہہ رہا ہے، یعنی کہ عام سیاسی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اور ہمارے ISPR کے جو بڑے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ تو یہاں تک چلے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ذہنی مریض ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ 9 مئی تو یہ تھا۔ 9 دسمبر کو کیا ہوا، یعنی پرسوں واٹر گن استعمال کی گئی۔ کس پہ؟ اڈیالہ جیل کے سامنے خواتین، مرد، اور اس سخت سردی میں ان پہ واٹر گنز چلائی گئی تاکہ وہ وہاں سے منتشر ہوں۔ کیا وہ لوگ صحیح کام کر رہے تھے؟ کیا یہ واٹر گن صحیح کام تھا؟ اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھ جائیں کہ کیا ہے۔ لیکن کیا یہ کہنا فائدہ مند ہوگا کہ جب مشکل سوالات سامنے آ جائیں تو ان کے جواب اگر نہیں ہوں تو ذرا سوالوں کو آسان کر کے بیان کر دیں۔ دیکھیں، جو سوشل میڈیا ہے نا پاکستان کا، وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ والا جو ریاست سے جڑی ہوئی یہ والی قوت جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ دوسری ٹھیک نہیں ہے، اور پھر تیسرا یہ ہے کہ ایک کو ذہنی مریض کہہ دیا گیا۔ اب ایسی صورتحال میں مزید اندر جا کے کچھ پتہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس پتہ چل گیا نا کہ 9 مئی کو کیا ہوا، 9 دسمبر کو کیا ہوا۔ اب یہ جو صورتحال ہے تو یہ 7 ماہ سے مسلسل جاری ہے، اور انتشار کی جو نوعیت ہے اور اس کی جو وجوہات ہیں اس کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ انتشار کس قسم کا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس پہ کام جاری ہے، لیکن طریقے سے، انتشاری طریقے سے نہیں، باقاعدہ اپنی بہترین عقل استعمال کرتے ہوئے اس پہ سوچیں۔ کیا پاکستان میں بھی ایک بھی ایسا لیڈر نہیں ہے، ایک بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اس قومی مسئلے کا کوئی حل نکالے کہ 7 مئی سے 7 نومبر تک جو ہو رہا ہے اس کا کوئی حل ہے؟ کوئی ایک لیڈر ہے جو بٹھائے لوگوں کو اور کہے کہ بھائی صاحب یہ اب نہیں چلے گا؟ اور وہ لیڈر تو ہونا چاہیے پھر تگڑا۔ تو کوئی ایسا تگڑا لیڈر ہے عقل کے لحاظ سے، قومی سطح کے لحاظ سے، کہ اس کی قومی سطح کیا ہے، وہ کتنا شریوڈ ہے، یعنی کہ وہ سیاسی حل کس طرح نکالتا ہے مختلف انتشار کے؟ تو کیا ایک بھی نہیں ہے پاکستان میں؟ کیا یہ سوال ناجائز ہے؟ یہ سوال میرے نظر میں جائز ہے،
اور یہ جب میں کسی سے بات کرتا ہوں کہ میں اس پہ ویلاگ کرنے لگا ہوں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہاں یار یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیا پاکستان میں کوئی ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے. اب میں سوالات کرتا جا رہا ہوں, میں آپ کو کوئی حل نہیں بتانے جا رہا, نہ میرے پاس حل ہے, لیکن سوالات بہت اہم ہیں اور یہ اٹھائے نہیں جا رہے. تنازعات جو ہوتے ہیں نا ملکوں میں, پوری دنیا میں تنازعات ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. تنازعات کی جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر ایسا لیڈر جو کہ تنازع کو حل کرے وہ طویل عرصے تک نہ ملے تو بیرونی قوتیں حل نکالنے کی پیشکش کرتی ہیں. آپ ان الفاظ سے سمجھ جائیں گے نا کہ اصل بات کیا ہے. جہاں بھی تھوڑا سا انتشار ہو, یہ تاریخ ہے ہماری کہ دنیا کا جو سپر پاور ہے کوئی بھی رہی ہو, وہ پھر وہاں ضرور جاتا ہے کہ وہاں انتشار ہے, ہمارے لیے موقع ہے, ہم یہاں کچھ کریں. اچھا, تو کیا اس انتشار میں جو کہ 9 مئی سے 9 دسمبر تک رہا ہے, تو اس انتشار میں امکانات بالکل ختم ہو گئے کہ ایسی کوئی تدبیر نکالی جائے کہ کم از کم باہر کسی کو یہ ہمت نہ ہو کہ پاکستان میں پاکستان کا انتشار ختم کرنے کے لیے پیشکش کرے کہ بھائی جان تسی ادھر اٹھنا, ایسی کرنے. اگر یہ ہو گیا عملاً تو بہت خوفناک بات ہوگی, اس سے بچنا ہے. لیکن کیسے؟ ایک اور سوال. اچھا, اب جو زمانہ شروع ہو گیا نا 9 مئی سے 9 دسمبر تک, اب ایک نیا زمانہ شروع ہو گیا پاکستان کا, اور وہ زمانہ ہے بے بسی کا. ہم اتنے بے بس ہیں کہ ایک بھی لیڈر جو ہے وہ سامنے ہمارا نہیں آ رہا کہ اس پہ اعتبار ہو, اس کی اتنی آئی کیو ہو, سیاسی آئی کیو, اس کا اتنا اثر رسوخ ہو, اس کا اتنا بڑا قد ہو کہ وہ کہے کہ آئیں ادھر بیٹھے نا, سارے ادھر بیٹھیں. ہو سکے تو کیمرے کے سامنے ہی کر لیں وہ, لیکن بچیں ان حالات سے. آپ دیکھیں نا یوکرین میں کیا ہوا, یوکرین میں یہی تو ہوا ہے. یوکرین نہ بنائیں پاکستان کو. ہاں, اگر کسی نے کسی کو ذہنی مریض کہہ دیا ہے تو آپ بے شک اس سے فرداً پوچھ لیں کہ بھائی تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں, ہو سکتا ہے کوئی ایکسپلینیشن آ جائے. اگر پاکستان آگے بڑھنے میں, اس سلسلے میں آگے بڑھنے میں کوئی دشواریاں درپیش ہیں تو چلو ایک اور سوال کر لیتے ہیں. کیا پاکستان کی ڈپلومیسی نے کوئی ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے کہ اگر ہم اس مسئلے کو حل کرنے میں اندرونی طور پر اگر اس قابل نہ ہوئے تو پھر باہر سے اگر کوئی جرات کرنے کی کوشش کرے تو اس کا ہم کیا کریں گے؟ اس پہ سوچنا چاہیے. یہ سوالات نہیں پوچھے جا رہے. میں آج کہہ رہا ہوں نا کہ میرے پاس جواب کوئی نہیں, میرے پاس سوالات ہیں, اور یہ سوالات کیا پوچھنے کے ہیں یہ آپ اندازہ لگائیں. اچھا, ملک کے اندر ایسا لیڈر کیوں موجود نہیں ہے اس قسم کا, اس آئی کیو کا, اس اسٹیچر کا, اس گہرائی میں سوچ رکھنے والے کا, جس کا کوئی اثر رسوخ بھی ہو؟ یہ کیوں نہیں ہے پاکستان میں؟ اس کا بھی تو کوئی جواب ڈھونڈنا پڑے گا نا ہمیں. کمیشن اگر بنا دیا جائے, جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ حل کے لیے کوئی کمیشن بنایا جائے, اور بے شک وہ لائیو دکھایا جائے, اس کی بات, تو کمیشن اگر بنایا جائے تو اس کے کامیاب ہونے کے امکانات کیوں مشکوک ہیں؟ اس سوال کا جواب چاہیے, اور لوگوں کو چاہیے. بے شک لوگ آرٹیکولیٹ نہیں کر سکتے اس سوال کو. یہ سوال پوچھنا جو ہے بجائے خود, یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت تو ہے, لیکن کیپیسٹی نہیں ہے موجود بھائی. سوشل میڈیا میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے, وہ تو کچھ اور کر رہی. جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس پہ تو جو بیانات آ رہے ہیں اس پہ وہ بھی کافی کمزور ہے. یہ بیانات تگڑے ہونے چاہیے تاکہ بیرونی کوئی جو بات چیت کرنے کی یا بات چیت کروانے کی جو مداخلت ہے اس سے جان چھوٹے. یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. ماضی میں پاکستان اس کا تجربہ کر چکا ہے, اور خاص طور پہ جب میں اسکول میں تھا 1969-70 میں اسکول میں تھا, تو اس وقت مشرقی پاکستان کا جو مسئلہ چل رہا تھا تو ایک 7واں بحری بیڑا کھڑا ہو گیا تھا کہ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا. اس کا کیا حل ہے؟ یہ سوال تو ہے نا. اچھا, اس صورتحال میں پرامن حل نکالنے کی گدڑ سنگی جو ہے, ایک چیز کو کہتے ہیں پنجابی میں گدڑ سنگی ہو, دیکھو اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے, اتنا اس کا ویژن ہے,
اتنا اس کا رسوخ ہے، اگر کوئی ہے تو کون ہے وہ؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اچھا، یہ سب ایسی صورتحال میں ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے جبکہ انٹرنیشنل فائنانس کمیشن پاکستان کے معاشی خطرات کو اجاگر کر چکا ہے؟ یہ والی کیپیسٹی ہم میں نہیں تھی کہ ہم پاکستان کے معاشی خطرات کو صحیح طرح اجاگر کر سکیں، تو کسی باہر والے نے کر دی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ باہر کے لوگ جو ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں، اس کے خلاف صف بندی ہونی چاہیے، قومی صف بندی۔ اس کا لیڈر کون ہوگا؟ اس سے آپ کو کیوں غرض ہے؟ بھائی اگر کیپیسٹی ہے، پاور ہے، کمیونیکیشن کا جو انداز ہے وہ ہے، تو یہ کام ہونا چاہیے نا۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا۔ اب سیاسی اور معاشی انتشار کے درمیان ایک لنک ہوتا ہے، جہاں بھی دیکھ لیں ایک لنک ہوتا ہے۔ شاہ کے زمانے میں وہ لنک صاف نظر آ گیا، ایران میں، ادھر یوکرین میں وہ لنک صاف نظر آ گیا، یہ تو ہمارے ادھر کے ملک ہے نا، افغانستان میں وہ لنک صاف نظر آ گیا، یہاں کیوں نہیں نظر آ رہا کہ جو معاشی اور سیاسی انتشار ہے یہ آپس میں لنکڈ اپ ہیں، ایک دوسرے کو انٹینسیفائی کرتے ہیں، یعنی کہ بڑھاتے ہیں۔ تو اس پہ کوئی حکمت عملی کیوں نہیں سامنے آ رہی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ 9 مئی سے 9 دسمبر تک کے جو واقعات ہیں، اس کا کوئی حقیقت پسندانہ تجزیہ کیوں نہیں سامنے آ رہا؟ کیا لوگ انتشار میں اتنے پھنس گئے ہیں کہ یہ جو قومی ضرورت ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہو رہی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اچھا، انتشار بڑھانے والی سوشل میڈیا گفتگو جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی کہ دو لوگ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں نا، ایک وہ لوگ جو یہ باتیں کروا رہے ہیں، ایک وہ لوگ جو کہ یہ باتیں کر کے پیسے کما رہے ہیں، یا پھر کوئی سیاسی حرکت کر رہے ہیں۔ تو بھائی اس پہ کیوں نہیں ہوا کہ اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ وہ ایک ایلیمنٹ ہے اس سارے انتشار میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارا انتشار ہی اس نے پھیلایا، نہیں، سارا انتشار ایک چیز نہیں پھیلاتی، یہ ایک ایلیمنٹ ہے اس میں، لیکن بڑا تگڑا ایلیمنٹ بن چکا ہے، اور اس تگڑے ایلیمنٹ پہ کوئی بھی تجزیہ نہیں سامنے آ رہا کہ اس کی پرداخت کیا ہے، یہ کیوں بڑھ رہا ہے، اس کی اٹھان کیا ہے، یہ کتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ نہیں بتایا جا رہا۔ آج ہمارے پاس جواب نہیں ہے، سوالات ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں یہ عرض کر دوں کہ جو وزیر خزانہ ہیں محمد اورنگزیب، وہ اس وقت جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں اور باہر کے ملک میں، اور انہوں نے وہاں پہ یہ اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ مضبوط تعلقات امریکہ کے ساتھ چاہیے، منرلز، مائننگ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانا ہوگا۔ ٹھیک، یہ جو صورتحال ہے 9 مئی سے 9 دسمبر تک کی، اس میں یہ بات کسی نے نہیں کی کہ بھئی یہ کرنے کا کام ہے، کرو۔ اب میاں محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کر دی ہے، اور یہ بات جو ہے اس کو لائٹ نہ لیں اور اس میں منفی سوچ نہ رکھیں پلیز۔ ہم سوالات کر رہے ہیں، آج طریقہ کار نہیں بتا رہے۔ کیا وہ منفی سوچ جو ہے اس کے بڑھنے کو روکنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ کیونکہ جو سوشل میڈیا میں کچھ لوگ ہیں جو کہ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، وہ اسی کو اٹھا کر کوئی خطرناک کھیل کھیلنے کی تیاری نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ وزیر خزانہ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بھائی اس کی ضرورت ہے پاکستان کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک اچھی خبر یہ ملتی ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں وہ آگے بڑھا رہا ہے۔ ان تعلقات سے فائدہ اٹھانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس پہ کوئی سرکاری، غیر سرکاری، انٹلیکچوئل، سیاسی کوئی بیان نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ 9 مئی سے 9 دسمبر تک جو کچھ ہوا ہے
اس میں اب توان ہی نہیں رہ گیا لوگوں میں، بہت کم توان ہے، سیاسی توان، سیاسی کیپیسٹی اور سیاسی حوصلہ۔ تو وہ جو سیاسی کیپیسٹی اور حوصلہ ہے اس کو بڑھانے کے لیے کوئی نیشن وائڈ، قومی سطح پر کوئی کیمپین کیوں نہیں چلائی جا رہی؟ یہ کیمپین لازمی ہے۔ صرف ایک سیاسی مریض یا کوئی مریض جو ہے وہ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم کسی پہ نہ تنقید کر رہے ہیں، نہ ہم کسی سوال کا جواب دے رہے ہیں، لیکن کیا یہ باتیں ضروری نہیں ہیں کہ یہ وقت ہے کہ سنبھلا جائے، کوئی ایسا لیڈر پیدا کیا جائے جو کہ پاکستان میں امن لانے کی شروعات کر سکے، اور وہ جو لیڈر ہے اس کے پاس کوئی پلان ہو اور اس پلان کے بنانے میں مدد دی جائے، اور جو پاکستان کے بیرونی تعلقات ہیں ان بیرونی تعلقات کو بالکل صحیح، جس طرح شیشے میں شکل نظر آتی ہے اس طرح وہ نظر آئے کہ یہ کام کر رہا ہے، جو بھی پلان ہے یہ کام کر رہا ہے۔ اس پلان کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو وہ کام روکا جائے جو میں نے شروع میں کہا کہ ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک نیا ہی بحران سامنے آ گیا ہے کہ باہر سے پیسے آتے ہیں، وہ دوسرے منصوبوں کے لیے کھینچ لیے جاتے ہیں۔ خدا کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پیسے کیوں ادھر گئے، کس قانون کے تحت گئے۔ اور اب وہ بڑی خبر آپ کو سنا دوں کہ جو قومی اقتصادی امور کی جو میٹنگ تھی آج کی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا، وہاں یہ اعلان کیا گیا کہ ایک خط لکھا جائے صدر کو اور وزیر اعظم دونوں کو، اور انہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ باہر سے پیسے آتے ہیں ایک منصوبے سے دوسرے منصوبے میں یعنی ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں، اس ٹرانسفر کرنے کے بعد اس کا ٹریک ہی نہیں رکھا جاتا۔ تو آج کا جو ولاگ ہے یہ دل کی گہرائیوں سے ہم یہ میسج اس میسج کے ذریعے سوالات کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔